روئے زمین کی درختوں کی کلمیں بنا کر، روئے زمین کی پانیوں کی روشنائی کھول کر، اگر رب العالمین معبود برحق کی حمد و ثنا لکھ دی جائے تو کلمیں گھس جائیں گی، سیاحیاں ختم ہو جائیں گی، مگر رب کے پیارے اور نہ ختم ہونے والے اوصاف کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ دنیا کی عمر کے برابر عمر پا کر اگر کوئی شخص اللہ کی ان گنت اور بے شمار نعمتوں سے ایک نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہے ناممکن۔ ایک ایک سانس پر رب کی تسبیح و تقدیس پڑھتا رہے مگر اس کی کبریائی کے مقابلے میں پھر بھی کچھ نہیں۔ خاموش درخت، اونچا اور جھکا ہوا آسمان، بچھی ہوئی زمین، بعد فرشتے، ناری اور ترابی مخلوق، جہاں کائنات کا ایک ایک ذرہ جس کی تعریفوں میں مشغول ہے، ذات اقدس الہ العالمین وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہے، سب اسی کے محتاج اور سب سے بے نیاز۔ محترم، کسی کو ایک ناک کے نتنا پھڑکانے کی، اپنے چہرے سے مکھی ہٹانے کی بھی طاقت نہیں۔ سب اس کے عظمت کے سامنے دبے ہوئے، جھکے ہوئے۔ وہ کون سا دل ہے جو اس کے خوف سے خالی ہو، یا کہیے وہ کون سا دل ہے جس کی اس کی ذات اقدس سے امید بندھی ہوئی نہ ہو؟ سب کا مالک، سب کا رازق، وہی عزت و ذلت کا دھنی، امیری غریبی پہ قادر، پورے ملک کا، پوری دنیا کا تنا خود مالک، مارنے اور جلانے والا، بھوک کے وقت نرم و گرم غذا دینے والا، سوئے ہوئوں کی حفاظت کرنے والا، وہی ہے جس کا علم محیط کل، جس کی سمع بصر ادراک کے دور، جو پتھر کو پانی کرنے پر، جو نار کو گلزار کرنے پر، جو دشمن کو دوست کرنے پر، جو زحمت کو عذاب کو رحمت کرنے پر قادر ہے، جس کا نہ کوئی ند ہے نہ ضد، جس کا نہ کوئی ساجی نہ شریک، جس کی نہ ماں نہ باپ نہ کرم قبیلہ، تن تنا اکیلا، کہ پتھروں میں سختی، مٹی میں نرمی، پھولوں میں خوشبو، ہیروں میں جلوہ، انسانوں میں خوبصورتی، کہ یہ مسجد ابو عبیدہ بن جراح تن و جام میں آنے والوں، اللہ کے بندوں، نبی کے امتیوں، میرے ساتھیوں، تم کتنے حسین و جمیلوں کے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسانوں میں خوبصورتی اس کی دی ہوئی، دریاؤں میں روانگی اس کی دی ہوئی، کہ جس اللہ نے ان ہاتھوں کو پکڑنے کی، پاؤں کو چلنے کی، آنکھوں کو دیکھنے کی، کانوں کو سننے کی، زبان کو چکھنے اور بولنے کی، دل کو دھڑکنے کی، دماغ کو سوچنے سمجھنے کی، اور معدے کو ہضم کرنے کی طاقت اسی نے دی ہے۔ کون ہے کون جو تم سے زیادہ مہربان؟ وہ کون ہے جس نے تمہاری پرورش و پالنا ماں کے پیٹوں میں، ماں کے رحموں میں کی؟ وہ کون ہے جس نے دنیا میں آنے سے پہلے تمہاری غذا ماں کی چھاتی میں دودھ کی صورت میں جمع کر دی، کہ بیگم، بال، بچے، دوست، احباب یہ کس نے دیے ہوئے؟ کہ آسمان سے برتانا، زمین سے اناج اگانا کس کے ہاتھ میں؟ اسی کے ہاتھ میں، جس کا کوئی نہ ند ہے نہ ضد، جس کا کوئی حکم بدلتا نہیں، جس کا کوئی فرمان بدلتا نہیں، جس کا کوئی حکم ٹلتا نہیں، جو ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش عظیم
پر مستوی ہو کر جس کی حکومت چپے چپے پر ہے اور جس کا آرڈر و حکم ہر جگہ پہ ہے، اس کا نام اللہ جل جلالہ، وہی رحمان، وہی رحیم، وہ رب العالمین، وہی احسن الخالقین، وہی خیر الرازقین، وہی عبادت و بندگی کے لائق ہے کہ تبارک اسمہ و تعالی جد ولا الہ غیرہ۔ مختصراً حمد و ثنا کے بعد، چونکہ اللہ کی تعریف کتنی کی جائے وہ تو کم ہے۔ اس ہستی نے تعریف کی جس کا نام ہے احمد، جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور دو نام، اور بھی نام ہے کہ جس کی دنیا تعریف کرتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معنی احمد معنی تعریف کرنے والا، کس کی؟ اللہ کی، لیکن وہی بھی کہہ رہے سجدے میں جا کر لا اوصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ تیری تعریف جس طرح تو نے کی ہے اس تعریف کا میں حق ادا نہیں کرتا۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ مختصراً حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اکرم الاولین والآخرین، سید القونین، سید الثقلین، امام المجاہدین، امام القبلتین، ختم المرسلین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پہ خاک مجھ میں کمبا رکھا ہے، اے اللہ تو نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کے پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے، اپنے دامن سے کر کے وابستہ ہر مصیبت کو تو نے ٹال رکھا ہے، میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا مگر تیری رحمتوں نے تو پال رکھا ہے۔ خطائیں دے کر عطائیں کم نہیں کرتا نظامانی، خطائیں دے کر عطائیں کم نہیں کرتا، میں اکثر سوچتا ہوں کہ میرا رب کتنا مہربان ہے۔ اس مہربان رب العالمین نے ہم گناہگار صحتیابی کی حالت میں زندگی میں ایک بار پھر ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ دیا۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ وہ کہہ رہے ہیں، ان کا قول ہے کہ مردوں کو اگر کہا جائے جو قبروں میں پڑے ہیں تمنا کرو، وہ رمضان کے ایک دن کے حصول کے لیے تمنا کریں گے، تو ہم اس کو غنیمت سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے چل کے آتے، چونکہ دو مسلمان ہوئے، کٹھے مسلمان ہوئے، ایک پہلے فوت نہیں ہوا، وہ شہید ہوا، دوسرا بعد میں 1 سال کے بدلے نہیں، طبی علاج تھے، پتہ چلا وہ پیچھے کھڑا ہے اور شہید سے پہلے بعد میں سال کے بعد فوت ہونے والا پہلے جنت میں پہنچ چکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے رسول میں نے یہ خواب دیکھا ہے، مجھے تعجب نے فرمایا، تعجب کی اس کی کیا وجہ؟ اس نے 1 سال ملا، 1 سال میں اس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تو اس لیے اس سے پہلے یہ جنت میں پہنچ چکا۔ غنیمت سمجھ لے زندگی کی بہار کہ یہاں آنا نہ ہوگا بار بار، یہ مختار اداری حیاتی ہمیں ملی ہے اور رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، کیا معلوم کہ ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں جنت اتعدی وتزینی یوشک ان یطری من طیب الدنیا، کہ جنت تو سنور جا، تیاری کر لے، ہو سکتا ہے میرے بندے اس ماہ رمضان میں دنیا کو چھوڑ کر میرے پاس آ جائیں، ان کے پروٹوکول کے لیے، ان کے استقبال کے لیے جنت تو سج جا، تیار ہو جا۔ حالانکہ جنت تو پہلے ہی سجی ہوئی ہے، جنت تو پہلے ہی خوبصورت ہے، لیکن
اللہ تعالیٰ روزے داروں کے روزوں کی وجہ سے مزید اس جنت میں نکھار اور حسن پیدا کرتا ہے کہ تو تیار ہو جائے. اس سے اندازہ لگائے، اس سے اندازہ لگائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتح ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفی روایت فتحت ابواب الرحمۃ. صحیح بخاری کا حوالہ کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رب کی رحمت کے دروازے کھول جاتے ہیں، جہنم کے تمام دروازے سیل کیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جہنم کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھل چکے اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے. یہ کسی اور عبادت کے لیے نہیں ہے، تاکہ روزے دار سکون سے روزے رکھے، اللہ کی عبادت و بندگی کرے. یہ ان کے لیے خاص شیطان کو بند کر دیا گیا، اب ان کی جگہ پر فرشتوں کو پھیلا دیا گیا، مسلسل آوازہ دے رہے ہیں. اس میں دعائیہ بھی کلمات ہیں اور روزے دالے کے لیے کیا بشارتیں. یا باغی الخیر اکمل و یا باغی الشر اکثر. حوالہ حدیث ابن ماجہ کا. آئے نیکی کے متلاشی، جستجو کرنے والے، ٹائم ہے، وقت ہے، تم مزید نیکیاں کٹھے کر لے، جمع کر لے نیکوکار کو. اور ادھر مجرم کے لیے کیا ہے کہ اے مجرم گناہوں میں لتھڑے ہوئے، اب تو گناہ چھوڑ دے اور بعد آ جاؤ، اب رک جاؤ. یہ مسلسل آوازہ، یہ فرشتے آواز دے رہے ہیں. تو رمضان کو غنیمت ہم سمجھے اور اس میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں. ہم روزہ رکھتے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں، عند افطاری و عند لقاء ربی. ایک تو افطار کے وقت یہ مانوی، جسمانی، روحانی، نظامانی کس طرح کہ جب آپ روزہ افطار کرتے ہیں آپ کے سامنے طرح طرح کے فروٹ ہیں، مشروبات ہیں، خوشی ہوتی ہے، پیاس بجھ چکی، ذهب الدماء وبطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. بھوک ختم ہو گئی، پیاس بجھ گئی، خوشی ہوئی. دوسرا کیا ہے ان للہ اتقا من النار، کہ افطاری کے وقت کچھ بندے عتی کی جمع اتقا، جن کو اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے. اتقا آزاد، جیل میں تھا آزاد ہو گیا، پریشانی تھی پریشانی سے آزاد ہو گیا، غلام کو آزاد کر دیا گیا. تو افطاری کے وقت اللہ تعالی اپنے آرڈر سے جہنم سے ان کی گردنیں کیا کرتا ہے، آزاد کرتا ہے. یہ حج کے لیے بھی ہے، عرفات کے میدان میں ذی الحج کی 9 تاریخ، لیکن وہ ایک دن مخصوص عرفات میدان، اور یہ 29 یا 30 پورا مہینہ روزانہ اللہ تعالیٰ روزوں کی ان کے روزے چیک کرتا ہے. روزہ جو ہے نا ان آنکھوں کا بھی ہو، زبان کا بھی ہو، ہاتھوں کا بھی ہو، پاؤں کا بھی ہو، کہ ان آنکھوں نے کیا دیکھا، زبان نے کیا پڑھا، کیا سنا. اس لیے قرآن مجید آپ جب پڑھیں تو دیکھ کے پڑھا کرے، کوشش کرے. حافظ قرآن ہو بے شک، کوشش وہ کرے وہ بھی دیکھ کے پڑھے، تاکہ آنکھوں کو دیکھنے کا بھی ثواب ہو. پھر کچھ اونچی آوازیں خود اپنی آواز وہ سنائی دے کہ قیامت کا روز ہوگا. یہ بندہ جب آئے گا تو اس کی نیکیاں تولی جائیں گی، گناہ تولے جائیں گے. اگر ایک رائی کے دانے پر، رائی کے دانے کے برابر
اس کی نیکیاں گناہوں سے بڑھ گئی تو وہ جنتی ہے۔ اللہ رحم فرمائے، اگر ایک رائی کے دانے پر نیکیوں سے گناہ بڑھ گئے وہ جہنمی ہو چکا۔ حالانکہ رائی کا دانہ دنیا کا کوئی پیمانہ اس کا وزن نہیں کر سکتا، اس سے کوئی چھوٹی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ کتنا خطرناک معاملہ ہے، عین اسی ٹائم پر یا یہ کیا کہے گا، روزہ دونوں کٹے آ رہے، آواز آئے گی رات کے آواز سے، یا رب انی منت نوم باللیل فشفنی فی، اے اللہ یہ بڑا قیام کرتا، کلام پاک پڑھتا سنتا، قرآن مجید کی، یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، باقی میری یا آپ کی یہ وکالت کون کرے گا؟ کون ہے جو اللہ کے سامنے بولے؟ لیکن قرآن مجید واحد وہ کلام ہے، وہ غیر مخلوق ہے، اللہ کا کلام، اللہ کی صفت، وہ قرآن تو حجت بھی کر کے بخشوائے گا۔ یا رب انی منت نوم باللیل فشفنی فی، یا اللہ اس کو راتوں کو میں سونے نہیں دیا، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ تو اس کو معاف فرما دے۔ دن کے آواز سے، یہ کس کی آواز ہے؟ روزے کی، یا رب انی منت تام بالنہار، اے اللہ دن بھر کو کھانے پینے سے، شہوات سے، نفسانی خواہشیں روکے رکھا، اس کو معاف فرما دے۔ فیشفعان، حدیث کے لفظ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ قرآن کی بھی سفارش منظور اور روزے کی بھی سفارش منظور، یہ تب ہے۔ اب قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کتب علیکم الصیام بعد میں، ایمان پہلے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر۔ 2 گواہیاں، اللہ کی وحدانیت کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہے؟ رسول ہے۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے سب روزے رکھنا، اگر پہنچ جائے طاقت ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا۔ یہ کیا ہیں؟ اسلام کی 5 بنیادیں۔ 11 کو سمجھیں۔ اسلام کی 5 بنیادیں اور ایمان کے 6 ارکان، 5 اور 6 11، وہ جبرائیلی حدیث۔ مل ایمان، تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ اللہ کو اللہ کر کے مان، اللہ پر ایمان، اللہ کے ملائکوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، قیامت کے روز پر ایمان، تقدیر اچھی یا بری اس کو مانا۔ یہ 11 امور ہیں۔ توحید نہیں تو روزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلے توحید ہے، شرک نہ ہو۔ اگر شرک آ گیا پھر روزوں کا کوئی فائدہ نہیں، رمضان کے کوئی فائدہ نہیں۔ تلاوت کرتا رہے، ایک بار کیا 3 ختمیں نکال لیں، بے شک وہ حافظ قرآن ہو، پرلے درجے کا مشرک ہے، بخشش نہیں ہے۔ پہلے توحید، اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو۔ اطاعت یہ ہے کہ سحری پہ اٹھا ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ ایک تو محلہ ہی نہیں تھا، اب تو نیت کر رہا ہے روزے کی، یہ تو کہ آپ کو رات کرنی تھی، سونے دے پہلے ابھی کر رہا ہے۔ یہ تو نیت کا
अब महल नहीं, अब जो लफ्ज तू कह रहा है किसी हदीस कुतुब हदीस में हमने छाना, न सही बुखारी, न सही मुस्लिम, न अबू दाऊद, तिरमिज़ी, न सही इब्न, किसी अहादीस के कुतुब में ये लफ्ज हमें नजर नहीं आए जो लफ्ज कह रहा है। और फिर देखिए, फिर जो तू कह रहा है वब थौम गदिन नवैद मिन शहर रमदान, मैं कल के दिन की रोजे की नियत करता हूं। रोजा तू आज रख रहा है और नियत तू कल की कर रहा है, तो दो रोजे इसके गए बगैर नियत के। वो किस तरह? इस तरह के रमजान का पहला रोजा इतने नियत जो की मैं कल के रोजे की नियत करता हूं, पहला रोजा तो बगैर नियत के गया। अब आखिरी रोजा जो रख रहा है, मसलन रमजान का आखिरी रोजा था, अब दूसरे दिन ईद थी, तो कहता है वबे थौ में गदिन नवैतु मिन शहर रमजान, मैं कल के रोजे की नियत करता हूं। यानी कल तो अब ईद आ गई, वो तो बगैर नियत के रोजा गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वला तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन, क़यामत को गद कहा गया है। ईमानदारों, एक तो कह लो, और फिर वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह, जब तुम ये इरादा करो कि कल मैं ये करूंगा तो इंशाल्लाह कहा करो, तो आने वाले को कल कहा गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत को पहचानूंगा। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह किस तरह पहचानूं? आपने फरमाया रोजे, आपने फरमाया नमाज की वजह से उनके आदा चमक दमक होंगे तो मैं पहचानूंगा, और मैं अपनी उम्मत का हौज़े कौसर पर क्या करूंगा? मीरे कारवां कहते इंतजार करूंगा, उनको पानी पिलाऊंगा। वो पानी दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा, और आसमान के सितारों के बराबर आबखोर गिलास होंगे। मैं पानी पिलाऊंगा। कुछ लोग आएंगे तो दीवार हायल कर दी जाएगी, चूंकि उनके आधा तो चमकते होंगे। मैं कहूंगा कि उम्मती उम्मती, ये मेरे उम्मती है, इनको आने दो आने दो, ये रुकावट क्यों खड़ी कर दी? तो फरिश्ते कहेंगे इन्नक ला तदरी, इन्नक ला तदरी मा अददु बादिर। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता नहीं, आपको पता ही नहीं कि आपके बाद इन्होंने दीन में क्या क्या बिद्दतें की, दीन का हुलिया ही बिगाड़ दिया। तो अकूल सोहकन लिमन गय्यर बादी, मैं कहूंगा कि इनको मुझसे दूर कर दो, दफा कर दो, हटा दो, तो उनको हौज़े कौसर से हटा दिया जाएगा, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आने नहीं दिया जाएगा। अबल्लाहु अन यक़बल साहिब बिदअतिन हत्ता यदा बिदअतहु, इब्न माजा की हदीस है, अल्लाह ताला बिदअती की तौबा कबूल नहीं करता जब तक के बिदअत से हाथ उठा। हम अहले हदीस क्या करते हैं? सेहरी की आजान देते हैं, और इनको सेहरी की आजान तो नसीब नहीं, स्पीकर पे नाते पढ़ेंगे, हाँ 15-15, 20-20 मिनट और आधा घंटा उठो उठो के लफ्ज पे कहेंगे, और हर 10 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद क्या बताएंगे? टाइम है, इतना टाइम लगे। इन्ना लिल्लाह, ये क्या है? फेरी की आजान दे दो, सुन्नत ये है। बाकी स्पीकर पर किसी को तंग करना, इस तरह ये आवाजें करना, ये इस्लाम में ये चीज नहीं है। इस्लाम में या अय्युहल्लज़ीना, ऐ ईमानदारों, अतीउल्लाह व अतीउ रसूल, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउ रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि रमजान, कुरान, ये दोनों इनका आपस में गहरा ताल्लुक है, गहरा ताल्लुक है। अब अल्लाह ताला देखना ये चाहते हैं कि इसकी जिंदगी में रमजान आया, कोई तब्दीली आई या नहीं। वैसे का वैसा तब्दीली होनी चाहिए। वो तब्दीली तब होगी जब हम अपने आप को तब्दील करेंगे। ये
5 या 6 फुट का जिस्म है, इस पर इस्लाम नाफिज करें, पहले यहां से शुरू करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वुदन लिमन अदरक रमजान फलम युग़लल। आपने फरमाया उस बंदे को धुतकार दिया जाएगा जिसकी जिंदगी में रमजान आया और उसने अल्लाह से बख्शिश नहीं की, बख्शिश नहीं मांगी। जाकुम रमजान, जाकुम शहर रमजान यक्शाकुम लाफी वयदुल रहमा वयहुत्तुल खताया। आपने फरमाया यकम रमजान को फरमाया उम्मतियों साहबियों रमजान का महीना आ चुका है, अल्लाह अपनी रहमत से आपको ढांकता है और अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल करता है, अल्लाह आपके गुनाह माफ करता है। आपकी इबादत व बंदगी के जोश व खुरूज देकर तुम तो फर्श पर जमीन पर अल्लाह अर्श बरी पर मलाउल आला के यहां तुम्हारा फख्र करते हैं, फिर मजीद इबादत व बंदगी करके अल्लाह को राजी करो, क्योंकि दाकिरुल्लाह रमजान मगफूरुल्लाह वसाइल फी ला युखय्यब। रमजान के महीने में जिक्र करने वाला उसे बख्शा जाता है और इस रमजान के महीने में सवाली खाली नहीं जाता, खुसूसन अफ्तारी के वक्त। उस अफ्तारी के वक्त टच मोबाइल को छोड़ दो, कचहरी को छोड़ दो, एक्टिविटी दूसरी जो है ना बालाए ताक रख कर, ये तो जिक्र अज़कार का टाइम है, दुआ का टाइम है। अल्लाह ताला रोजेदार की रोजे के वक्त जो है ना दुआ की रद्द करता ही नहीं है। अल्लाह ने फरमाया लौला तस्तगफिरूनल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। लोगो अल्लाह से माफी क्यों नहीं मांगते ताकि तुम्हें अल्लाह क्या कर दे, माफ फरमा दे। फिर पढ़िए कुरान वतूबु इलल्लाह 18वां पारा सूरह नूर वतूबु इलल्लाह जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफलिहून। मोमिनो तमाम मिलके अल्लाह से माफी मांगो, माफी मांगो, तुम्हें मांगना। माफी के लिए न कोई टाइम मुकर्रर है न कोई महीना मुकर्रर है, लेकिन रमजान में खुसूसी गुनाहगारों के लिए पैकेज आ चुका है। आ जाओ आ जाओ। जब बेज़बानों को ज़बान देता है तो पढ़ने के लिए अल्लाह कुरान देता है। जब उम्मत मोहम्मदिया को बख्शने पे आता है तोहफे में रमजान देता है। गिड़गिड़ा लो रब से, गिड़गिड़ा लो रब से कि अभी मग़फ़िरत सस्ती है। कहते हैं कि रमजान के महीने में रब की रहमत बरसती है कि अपने गुनाहों को तौबा के दरवाजे पर इस गठड़ी को फेंक कर एक बार आके देख, अपने हाथ ऊंचे करके देख और आंखों से निदामत के अश्क बहा के देख, मुझसे माफी मांग के देख, मैं तुझे माफ कर दूंगा। दलील दो ऐसी बात किस तरह। हाँ मैंने सही मुस्लिम की हदीस पढ़ी, ये बंदा आया, अल्लाह या रब्बे इन्नी अज़नब तो दम्बन फ़ग़फ़िर लहू फ़क़ाल लहू रब्बु इन्नहु रब्बन यग़फ़िरु ज़म्बा व याख़ुज़ु बिही। तर्जुमा बाद में। अभी आपने जो नफिल पढ़े हैं, अभी फर्द पढ़ेंगे, सुन्नतें पढ़ेंगे, तो आखिरी रकअत में हम क्या पढ़ते हैं अत्तहियातों के बाद कि अल्लाह मिन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंता। ऐ अल्लाह मैं अपनी जान पर जुल्म कर बैठा, अल्लाह तेरे सिवा कोई माफ करने वाला नहीं, मुझे माफ कर दे। मैं मस्जिद में मिंबर पर हल्फिया कसम खाकर उठाता हूं, अल्लाह को अदा पसंद नहीं, रब को माफी पसंद है। जिस मैकेनिक ने ये घड़ी बनाई है, घड़ी खराब नहीं करेगा, वो आर्जी मालिक है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला माँ से बढ़कर अपनी बंदों से मोहब्बत करने वाला वो अल्लाह ताला किस तरह बंदों को जो ना अज़ाब देगा। फिर इस दुआ के क्या तर्जमा करोगे? कल्लाहु इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह तू माफ करने वाला है, अल्लाह तुझे माफी पसंद है,
فاعف عنی، اللہ معافی پسند ہے تو پھر مجھے معاف کر دے. کہ یا رب انی اذنبت ذنبا، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دے. فقال الرب، عرش برین سے جواب آتا ہے. یہ بندے کی گفتگو اور مالک اللہ کا جواب. کس بندے کو پتا ہے، اس بندے کو پتا ہے کہ اس کا ایک مالک ہے، خالق کائنات، جو گناہوں پر گرفت اور پکڑ کرتا ہے. اگر صلح کر دی جائے تو پھر گناہگار کو معاف کرتا ہے. غفرت لعبدی، بندے جا میں نے تجھے معاف کر دیا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.